موج ہوا ظلم کو رسن بستا زمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہ ہاتھ میں دے دوں. ایک صلوات اور عطیہ کریں گے. یہاں مجھے زور لگانا پڑے گا, یہاں بھی زور لگانا پڑے گا. ایک صلوات. اسے بند کریں. ایک اور صلوات دیا کریں. سورہ مبارکہ والعصر قرآن مجید کا قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ. بہت سوچا کہ پیرس کے مومنین سے خطاب کے درمیان اس کے آغاز میں کون سی آیت اور کیا عنوان قرار دیا جائے. پھر فوراً ایک من سے آواز آئی کہ عصر کا وقت ہے, تو ایک ایسے لفظ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے جس گفتگو کا عنوان ہی عصر ہو, اور بات شروع ہوگی عصر مصطفیٰ سے اور کمال پر پہنچے گی عصر امام زمانہ تک. لہذا آپ کے مائک سے میں تو مطمئن نہیں ہوں. ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے. پہلے تو بات یہ روشن ہے کہ ہم امام بارگاہ قرآن اور قرآن کی تفسیر کے لیے بناتے ہیں. ہمارے سنی بھائی مدرسہ بناتے ہیں, آپ بھی بناتے ہیں. ہمارے سارے مسلمان مسجد بناتے ہیں, آپ بھی بناتے ہیں. شیعوں کے پاس پیسے زیادہ تھے کہ جو امام بارگاہ بھی بنایا, مسجد میں ہی مجلس کر لیتے.
مسجد میں ہی اب یہ صحیح ہے، اس کو میرے اوپر رحم کیجیے گا، مسجد میں ہی مجلس کر لیتے. یہ پوری دنیا میں کہیں حسینیہ ہے، کہیں امام بارگاہ ہے، کہیں امام باڑہ ہے، کہیں عاشور خانہ ہے، کہیں عزا خانہ ہے، کہیں پیڑ ہے. سندھی پہ بیٹھے ہوں گے یہاں، سندھ میں امام بارگاہ کو پیڑ کہتے ہیں. تو یہ مسجد بھی بناتے ہیں آپ اور امام بارگاہ بھی بناتے ہیں. تو کیا شیعوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں؟ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے اللہ سے شکایت کی، عیسائیوں نے اللہ سے شکایت کی کہ ہم دین سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دیں گے. اور آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یا اللہ، ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. لہذا شیعہ امام حسین کی مجلس کے مالک نہیں ہے، شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. لہذا شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے. اور پھر کسی نے کہا کہ صاحب صرف آپ ہی امام حسین کا ذکر کریں گے، تو ہم انہیں جواب دے رہے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. یہ دسترخوان، یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے. اور میرے علم میں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے، اور امام بارگاہ میں تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے جی. ہم تو علی کے ماننے والے ہیں. جیسے مولا کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا، مولائیوں کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے. لہذا ہر مسلک، ہر مکتب، ہر دین دھرم کا آدمی محفل میں اور مجلس میں آ سکتا ہے. اور سنی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنی ہماری جان ہے، اس لیے کہ بھائی پھر بھی دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے. ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے اور مل کے رہ رہے ہیں. ویسے ہر جگہ مل کے رہتے ہیں، نماز میں اور عبادتوں میں آ کے وہ یہ ہیں اور وہ ہیں. تو ہمیں بہت ہی اچھے انداز سے الحمدللہ قافلہ بہت اچھا چل رہا ہے. کاروان حسینی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے کلابے ڈال کے چٹیا بندہ چھوڑ کر بازاروں میں اور گلیوں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. اور الحمدللہ اس طرف ماحول جا رہا ہے. اور مجھے تو حضور امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس لیے خوشبو آ رہی ہے کہ حضرت کے آمد سے پہلے حقائق کھلیں گے جو الحمدللہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. بہت ساری الجھنیں دور ہو رہی ہیں، بہت سارے سوالات خود سے خود حل ہو رہے ہیں. کل تک کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ الجھنیں دور ہوں گی، ہم آہستہ اور قریب آتے چلے جائیں گے. ہونا تو یہی ہے، بہرحال ہونا یہی ہے کہ سب کو حتیٰ یہ تو مسلمان ہیں، عیسائیوں کو امام زمانہ تک آنا ہے. جب حضرت عیسیٰ میں امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دنیا میں کوئی مسیحی نہیں رہے گا جو علی ولی اللہ نہ پڑھے. بات تو وہاں تک پہنچنی ہے، مگر ذرا صبر سے، تحمل سے، حوصلے سے آگے بڑھنا ہے. امام کا کام اگر میں کرنا شروع کر دوں گا تو فساد ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی، جس سورے کی تلاوت کی ہے وہ قرآن کا مختصر سورہ ہے، اور اس کے شرح میں اور اس کی تفسیر میں کچھ سن لیجئے. والعصر، واو واو قسم. اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے. اچھا، میں اور آپ تو قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ ہماری بات مان لی جائے. اللہ کی کوئی بات مانے تب بھی اللہ کی ہے، اور اللہ کی کوئی بات نہ مانے تب بھی اللہ کی ہے. تو اللہ اس وجہ سے قسم نہیں کھائے گا کہ اس کی بات مان لی جائے، بلکہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو مان لیا جائے. اب وہ کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟
اگر قرآن میں اللہ کی قسموں کی فہرست بناؤں تو میں آغاز یہاں سے کروں گا والعادیات ضبحا. اللہ نے تو پورا سورہ اس گھوڑے کی شان میں نازل کر دیا جس کے سموں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، جس کے ناک کے نتھنے سے دوڑنے کی وجہ سے سانس لینے کی آوازیں آتی ہیں. وہ گھوڑا کون سا گھوڑا ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اتاری ہے؟ اللہ قسم کھا کے گھوڑے کی بات کر رہا ہے. وہ گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک میدان جہاد میں گیا اور اس نے اسلام کا پرچم بلند کیا. تو سوال یہ ہے کہ اگر گھوڑا میدان میں جائے تو قابل قسم پروردگار بن جائے، اور اس گھوڑے پر جو علی بیٹھا ہے، قرآن کی تفسیر میں جا کے دیکھ لیجئے، یہ وہی سورہ ہے کہ جس میدان میں مولا کائنات گھوڑے پر بیٹھ کر گئے. تو پھر اس علی کا مقام کتنا ہوگا؟ پھر میں نے اور صفحہ پلٹا تو قرآن کی ایک اور آیت نظر آئی، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها. قسم ہے سورج کی کہ جب وہ چمکنے لگتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اللہ اس سورج کی قسم کھائے گا کہ جو ڈوب جاتا ہو، اللہ اس چاند کی قسم کھائے گا جو گہن لگ جاتا ہو، بلکہ اللہ نے اگر قسم کھائی ہے تو اس سورج کی قسم کھائی ہے کہ جو کبھی ڈوبتا نہیں ہے، جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ نے جس چاند کی قسم کھائی ہے وہ ہے کہ جسے کبھی گہن نہیں لگتا. میرے عزیزو، حدیث کا ترجمہ ٹھیک کر لو. مولا نے یہ
اور جیسے ہی ظاہر ہوئے اعلان نبوت کر دیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی پر ظاہر نہیں ہے تو دوسرا کہے جی مجھ پہ بھی ظاہر نہیں ہے۔ تم پر ظاہر نہ ہونا اور ہے، علی پر ظاہر ہونا نہ اور ہے۔ یہ اس وقت بھی علی پر ظاہر تھے کہ یہ کون ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ، ہم جہاں خاص طور پر یہ جو مقدس جگہیں ہیں جہاں پر ہم وضو کر کے بیٹھتے ہیں، جہاں آنے سے پہلے 4 دفعہ نیتوں کو صاف اور پاک کرتے ہیں اور سب جوتیاں اتار کر آتے ہیں۔ مجھے ہانا میں بولیے ذرا، ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ ہم مسجد میں، مجلس میں، محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، اور جس امام بارگاہ میں دنیا باہر چھوڑ دی گئی ہو وہاں امام بارگاہ میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو وہاں اصل بات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ بھائی لڑائی جھگڑے تو انانیت پر ہوتے ہیں، خود پسندی پر ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی چاہتے ہیں، یہ اپنی اپنی چاہت پر جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی دنیا ہی چھوڑ کر آ گئے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور جتنی مولا کائنات نے دنیا کی جیسی تصویر ہمیں دکھائی ہے نا، علی والوں کو تو وہ تصویر خوب نظر آنی چاہیے۔ مہنگے کپڑے پہننا دنیا نہیں ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھنا دنیا نہیں ہے، بڑا مکان بنا کر زندگی گزارنا دنیا نہیں ہے، بلکہ ان کی خاطر زندگی گزارنا دنیا ہے۔ میں لفظ اور بہتر کر لوں، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں اللہ رکھنا چاہتا ہے، مگر ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہتا ہے۔ خلقت الخلق لاجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لاجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو یہ پلاٹ کے چکر میں، یہ زمین کے جھگڑے میں، یہ گھر اور مکان اور یہ جائیدادوں کے چکر میں بھائی بھائی پر مقدمہ نہ کر، گزر جائے اس بات سے۔ یہ دنیا علی والوں کے لیے تو بہت ہی روشن ہونی چاہیے، اور اگر کبھی کہیں ہمارے ہاں کہیں کوئی جھگڑا الجھن، کوئی جھگڑا لڑائی اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیں کہ مسئلہ دنیا کا ہے۔ دنیا کی اگر قباحت روشن ہو جائے، اس کی گندگی اور اس کا تعفن کانوں ناکوں تک پہنچ جائے، شام میں تک آ جائے، تو پھر انسان اس دنیا کی الجھن میں پڑے گا نہیں۔ والعصر، قسم ہے عصر مصطفیٰ کی۔ عصر مصطفیٰ پہ غور کرنے والے میرے عزیزو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو سرکار کو اپنے جیسا بولتے ہیں، میں ان سے بھی کچھ دیر بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی جب تم کہتے ہو کہ سرکار ہم جیسے ہیں تو ذرا مجھے تو سمجھاؤ کہ ہمارا کیا ان جیسا ہے اور ان کا کیا ہم جیسا ہے۔ اگر سرکار دو جہاں کی 2 آنکھیں تھیں، اگر 2 ہاتھ تھے، سرکار کے 2 پیر تھے، بازار جاتے تھے، شادی بیاہ، بیوی بچے تھے، دوست احباب تھے، خرید و فروخت تھا، اگر یہ ساری چیزیں تم ہم جیسا ہونے کا عنوان بنا رہے ہو تو میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، میں کہہ دوں شمر تم جیسا ہے۔ تو جیسے ہی ایسے لوگوں سے آپ کہیں گے نا شمر تم جیسا ہے، تم شمر جیسے ہو، بھائی میں تو اب سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، تو وہ فوراً ناراض ہو کر کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں شمر، کہاں یزید، کہاں ہم؟ تو بھائی ہم بھی تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں، کہاں تم، کہاں مصطفیٰ۔ اگر اس بنیاد پہ تم ہم جیسا کہہ رہے ہو کہ وہ ہم جیسے ہیں، اور عزیزو ایک جملہ کہ میں نے کل رات کو ایک محفل میں کہا، یہاں میرے 2 دوستوں کے لیے تو خاص طور پہ تکراری ہوگا، توجہ چاہوں گا، اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ سارا مجمع ایک جیسا نا، کوئی نبی تو نہیں بیٹھا یہاں، کوئی معصوم، کوئی امام تو نہیں ہے نا یہاں۔ جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہیں۔ انتہائی اہم ترین کاغذات پہ دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ۔ جی ہم نے سائن کر دیے، دستخط کر دیے، پھر آپ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا مختلف ہے۔
جب سب کے انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہیں تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ میں امام بارگاہوں اور علموں پر اور ذوالجناح کی خدمت میں رہنے والے سنگتوں کے جوانوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا، تم یہ خواہش ختم کر دو کہ سب کا عقیدہ تم جیسا ہو جائے۔ سب کا عقیدہ تم جیسا نہیں ہو سکتا جب سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نہ اپنا خون جلاؤ نہ دوسروں کو جلاؤ، تم اپنا عقیدہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کرو اور دوسروں کے لیے دعا کرو اگر تمہارا عقیدہ اچھا ہے تو کوئی کسی جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت اور خالقیت اور ثانیت کا تقاضا ہے۔ جی مجھے گاڑیوں کے نام نہیں آتے، مگر آپ مثلاً ہمارے پاکستان میں گاڑی ٹوئٹا کمپنی ہے وہ، تو مثلاً اس کے جو 2022 کا جو بھی ماڈل نکلا ہوگا وہ سال بھر میں ایک جیسے ہی نکلے گا نا، حتیٰ کوئی لائٹ بھی مختلف نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے کارخانے سے ہر آنے والا مختلف ہے۔ ہر ایک کو وہ نیا بناتا ہے، ہر ایک کے اندر علیحدہ صلاحیتیں رکھتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ مگر ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، تو وہ جو کہتے ہیں نا ہم جیسے ہیں نبی، ان سے 2-4 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے ایک بات تو آپ یہ بھی کریں کہ بھائی تم تو آنکھیں بند کر لیتے ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے، سرکار تو پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے۔ سرکار آنکھیں بند کر لیتے تھے تو سرکار کو سب کچھ ویسے ہی نظر آتا تھا جیسے آنکھیں کھلنے پہ نظر آتا تھا۔ صبح ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات کو فلاں چیز فلاں جگہ رکھی، تو حضرت فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز وہاں سے کیوں اٹھائی اور فلاں جگہ تم نے جا کر یہ چیز کیوں رکھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا اپنے سونے سے ہمارے سونے کو نہیں ملاؤ، ہم آنکھیں بند بھی کر لیں تو ہمیں سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اگر نبی مکرم کی پشت مبارک کی جانب ہوتے تھے اور کوئی کسی سے کوئی بات کرتا تھا تو حضرت فرما دیتے تھے کہ تم نے فلاں سے یہ بات کی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے ہم تو پیچھے بات کر رہے تھے۔ حضرت فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو سرکار کی آنکھیں، ہماری آنکھیں سرکار کی آنکھوں سے کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ اور میرے بچوں جوانوں، اگر نبی کوئی بتائے گا تو اسے علی کہتے ہیں کہ نبی کیسے تھے، نبی کے شمائل کیا تھے، نبی کا حلیہ کیا تھا، نبی کی عادات اطوار سیرت کیسی تھی، بتانے کے لیے تو صحابہ کرام میں ہر ایک سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، مگر مقطع کلام سیرت مصطفیٰ علی کو بنانا چاہیے۔ یعنی مولا کائنات کے بغیر کو یہ ساری باتیں سن لیجئے مگر علی کے بغیر نہ سنیے۔ مولا علی بتا دیں پھر ساری باتیں سن لیجئے، اور اگر علی کے بغیر سمجھیں گے تو شاید آپ کو اپنے جیسا ہی نبی ملے گا۔ جی مولا کائنات بتائیں گے کہ علی نبی کیسے تھے، علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے۔ مثال دے رہا ہوں، اس سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں ہے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ فرض کیجئے آپ کے شہر کے بڑے چوراہے پر کسی بڑی شاہراہ پر 2 گاڑیوں کا تصادم ہو جائے، ایک بہت بڑا دھماکہ سننے کو ملے اور خبر پھیلے کہ صاحب اتنے لوگ مر گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اور حادثے کی خبر سن کے لوگ جائے حادثہ پر پہنچتے رہیں۔ جنہوں نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا اور جو 2 گھنٹے بعد پہنچے اور جو 6 گھنٹے بعد پہنچے اور جو 8 گھنٹے بعد پہنچے اور جو مثال کے طور پہ دوسرے دن پہنچے، ہر ایک کا بیان مختلف ہوگا۔ جس نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا وہ بتائے گا کہ اتنے مرے اور اتنے زخمی ہوئے اور گاڑیاں کون سی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد جانے والا مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائے گا، زخمیوں کی بھی نہیں بتا سکے گا۔ 8 گھنٹے جانے والا گاڑیوں کا نام تو بتا دے گا مگر تعداد زخمیوں کی نہیں بتا پائے گا۔ واقعہ ایک ہی ہے مگر بیان مختلف ہیں۔ اب کوئی نبی کا 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی نبی کے بارے میں کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی بتائیں گے کہ نبی مکرم کی صفات اور عادات کیا ہیں۔ اب نبی کو اپنے جیسا بولنے والے افراد ذرا توجہ کریں۔ سرکار اللہ اکبر، سنی مجمع ہے اس لیے میں مشترکہ گفتگو پر ہوں۔ جو شیعہ ہے وہ بھی تو سنی ہے نا،
کیوں تکلف میں بسم اللہ بول رہے ہیں؟ سارے شیعہ سنی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ اور وہ سنی نہ ہو، لہٰذا یہ تو ایک الجھن خامخواہ کی بھی ہے بعض جگہ۔ صرف پاکستان ہی دو نظریوں پہ نہیں بنا ہے، اللہ نے پوری کائنات دو نظریوں پہ بنائی ہے، توجہ ہے؟ صرف ہندوستانی دوست مجھے معاف کریں تھوڑی دیر کے لیے، صرف پاکستان ہی دو نظریوں پہ نہیں بنا ہے بلکہ پوری دنیا اللہ نے دو نظریوں پہ بنائی ہے۔ یہ دنیا جو دو نظریوں پہ بنی ہے، یہ دیکھیں مالکی، حنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، یہ جو عنوانات ہیں یہ شناخت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے یہ شناختیں نہیں رکھی، یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ نے دو ہی نظریے رکھے ہیں، حسینیت اور یزیدیت، اور آہستہ آہستہ اس طرف ماحول جا رہا ہے کہ لوگ اب حسینی رہیں گے یا یزیدی رہیں گے، اور پھر یہی شناخت اسلام بنے گا۔ اللہ نے سرکار دو جہاں کو جو عظمتیں عطا کی ہیں، ان میں ایک عظمت کا عنوان یہ ہے کہ نبی کا بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا۔ بے شک سرکار کا، شیعہ برادری ذرا سرکار کے فضائل سن لیں مجھ سے، نبی کا بدن مبارک بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں تھا۔ کلما مشا ما احد، مولانا کو ہدیہ کر رہا ہوں، اقبال صاحب، ڈاکٹر ندیم صاحب، کلما مشا ما احد، نبی مکرم جب کسی کے ساتھ بھی چلتے تھے رستے پر، ان کان طویلو کان اطول منہا، اگر وہ لمبا بھی ہوتا تھا نبی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے، بے شک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ سرکار دو عالم کی شان میں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، اور قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روح لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، اور یہ دانت یہ شہرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لب دندان پیمبر، حرف بے ثنا خوانی ہے وہ خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ابھرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ شہید محسن نقوی کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ سارے فقیر بیٹھے ہیں، سرکار کے توسل سے، سرکار کے وسیلے سے مانگنے آئے ہیں بلند تر صلوات۔ کیا تم جیسا ہے؟ سرکار کی آنکھیں تم جیسی ہیں، بے شک سرکار کے کان تم جیسے ہیں، ناک
مولا علی کا فرمان سنا دوں؟ فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، بہت بڑا پیغام ہے سیرت مصطفیٰ کا۔ مصطفی لوگ بدبو نہ سونگھا کریں، خوشبوئیں سونگھا کریں۔ کسی کی خوبی خوشبو ہے، کسی کی برائی بدبو ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لوگوں کی خوشبوئیں، لوگوں کی خوبیاں دیکھی جائیں، لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا فلاں کے گئے تھے، کھانا کھا کر آئے؟ میں نے کہا ہاں کھانا کھا کر آئے ہوں، گیا تھا، انہوں نے بلایا تھا۔ کہنے لگے وہ تو رشوت لیتے ہیں۔ میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھایا ہے۔ تمہیں اللہ نے آڈیٹر بنایا ہے کہ لوگوں کے تم رشوتوں کے پیسے ہی دیکھتے ہو بس؟ تمہیں حرام؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا اپنی ملت سے گزارش کروں گا، یہاں ایک بڑی تعداد وہ بیٹھی ہے جو اپنے اپنے علاقے میں اپنے امام بارگاہوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو ہدیہ بھیجتی ہے، ڈونیشن بھیجتی ہے، تو آپ کی بات سنی جاتی ہے، یعنی سنی جاتی ہے یا سنی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر مدد کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی۔ تو آپ یہ پیغام بھی وہاں پہنچائیے کہ صرف اور صرف اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہ دیکھو، ورنہ اگر تم نے برائیاں دیکھنا شروع کی تو معصوم صرف 14 ہیں، پھر تو تمہاری زندگی، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ پھر تو تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی بھائی، تم تو جی نہیں سکو گے، کیونکہ تم صرف اور صرف برائیاں دیکھ رہے ہو۔ نبی کے صفات میں اور نبی کے فضائل میں مولا علی فرماتے ہیں، اور سناؤں نبی کے فضائل؟ میرے مولا فرماتے ہیں کل اذا رکبا، سرکار جب کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے، تھک تو نہیں رہے؟ ابھی تو اس مائک کی وجہ سے میں نے محفل شروع نہیں کی ہے، یہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور پہلی دفعہ ہی میرا شکار ہو گیا، تو اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے، تو بہرحال یہ آئندہ اچھا ہو جائے گا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر بہت سارے جانور بھی مال غنیمت میں ملے جی، اور ان جانوروں کو باندھ کر کھڑا کر دیا تھا۔ سرکار کو کرسی دی گئی کہ حضرت تشریف فرما ہے اور مال غنیمت کو جمع کیا جا رہا ہے اور پھر تقسیم ہوگا، اموال تقسیم ہوں گے۔ کہ حضرت نے دیکھا کہ گدھا ان مال غنیمت میں آنے والے جانوروں میں گدھا رسی چھڑا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کسی طرح رسی چھوٹ جائے اس کی۔ تو حضرت نے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا کہ تم اس کی رسی کھولو، دیکھو یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ جیسے اس کی رسی چھوڑی وہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے پیروں کا اس نے بوسہ لیا، اور اس نے کچھ کہا جو نبی سمجھے، اور پھر نبی نے بتایا، فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے۔ ایک مدت گزر گئی ہے کہ ہماری پشت پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا، یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے کہ بیٹھ جائے۔ سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی، اور اس گدھے کا نام سرکار نے یافور رکھ دیا۔ کیا؟ یافور۔ سب نے لکھا ہے یہ واقعہ، یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، سنی شیعہ کتابوں میں مولانا طاہر قادری صاحب نے بھی اسے بیان کیا۔ یافور، نبی کی سواریوں میں ایک سواری یافور، گدھا۔ اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے، توجہ، وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پہ نبی اگر کوئی سامان رکھ کر کہتے تھے کہ فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کے گھر جاتا تھا، اور اگر سرکار فرماتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے مجھے بلایا ہے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہہ دوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب کسی سواری پہ سرکار بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔
یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی ہم جیسے تھے، یہ تو کہیں بیٹھ جائے تو وہ سواری خراب ہو جاتی ہے۔ سرکار اگر کسی جانور پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ جانور، وہ گھوڑا، وہ اونٹ، وہ خچر، وہ گدھا، جو بھی سواری سرکار کی 8-9 سواریاں تھیں، مختلف جنسوں کی نبی کے پاس ہدیوں میں اور تحفوں میں ملی ہوئی سواریاں تھیں، کچھ ذاتی خریدی ہوئی سواریاں تھیں۔ مولا فرماتے ہیں جب نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن، تو اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی، جتنے سال کی ہوتی تھی وہیں عمر رک جاتی تھی، اور لم یحرم، اور نہ ہی بوڑھی ہوتی تھی وہ۔ جی ممکن ہے یہاں تشریف فرماؤ کچھ لوگ، مجھے بھی ہلکا پھلکا معلومات ہے، کچھ معمولی سی معلومات ہے، گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جی گھوڑے پالنے والے جانتے ہیں 25 سال کے بعد اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو بیمار ہو کے مر جاتا ہے۔ 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کربلا میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت امام حسین پر۔ کیونکہ نبی کی سواری ہے، نبی اس پر بیٹھے ہیں، جتنی عمر کی اس وقت میں تھی جب نبی بیٹھے، تو کربلا کے میدان میں بھی 50 سال کے بعد جوان ہے۔ ایک مثال سرکار کی برکتیں، سرکار اگر کسی سواری پر بیٹھ جائے تو اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی۔ سرکار کسی پتھر پہ پیر رکھ دے نا تو اس پہ نشان آ جاتا تھا، اور نرم مٹی پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں آتا۔ مولا سے کسی نے پوچھا یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت فرمایا جو نبی کے پیروں کو تکلیف پہنچائے نبی اس پہ اثر چھوڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات سرکار کی ذات پہ۔ اب موسم تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی محفل گرم ہے، تو میں دل کر رہا ہے تھوڑی دیر یہیں رکا رہا ہوں۔ سرکار کا سایہ ہی نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان الظل من الظلم، ذل سایہ، عربی میں ذل کہتے ہیں سایہ کو، سایہ ظلمت سے، ذل ظلمت سے ہے۔ جی ذل ظلمت سے ہے، اندھیرا ہوتا ہے نا، آپ اپنے سائے کو دیکھیے، نور ہے کیا وہ؟ اندھیرا ہے نا، یہ سایہ یعنی اندھیرا۔ جی کیسے ممکن ہے کہ نور سے اندھیرا صادر ہو؟ نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوگا، نور سے نور صادر ہوگا۔ لہذا سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ کان النبی ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جس نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزو جس نبی کا سایہ نہیں تھا وہ کیوں کہ اللہ کا سایہ ہے، اور قرآن آواز دے کر کہہ رہا ہے الم تری الی ربک کیف مد ظلہ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب کا سایہ اتنا طویل کیسے ہو گیا؟ ہم تو ابھی بات کر رہے تھے کہ نبی کا سایہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا سایہ۔ قرآن کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب کا سایہ اتنا لمبا کیسے ہے؟ یہ رب کا سایہ کون سا سایہ ہے؟ کسی کو رب کا سایہ نظر آ رہا ہو تو ہمیں بتاؤ، یہ کون سا کیا ہے جو رب کا سایہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے؟ رب کے سائے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی عرفانی گفتگو ہے، اللہ مجھے اسے سمجھنے اور منتقل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ یہ رب کا سایہ، اللہ کا سایہ تم نے نہیں دیکھا کیسے طویل ہو گیا؟ اللہ کا سایہ کیسے طویل ہوا ہے؟ جنہیں اللہ کا سایہ طویل ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں امام زمانہ کے 1150 سال سمجھ میں نہیں آئے گے۔
صلوات پڑھیں محمد والے اس سے بہتر اور بدل صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری آواز آگے تک آ رہی ہے آپ کو؟ بات آگے بڑھے۔ جن کا سایہ نہیں تھا ان کو اللہ نے اپنا سایہ بنایا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ یہاں ایک خوبی یہ ہے کہ دن میں ایک ہی محفل مجلس پڑھ رہا ہوں تو گلا بیٹھ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ میری طرف توجہ فرمائیں اور میری بات کو سن لیں تاکہ وقت بھی میرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ بات اتنی ہے کہ اللہ کا سایہ کیا مطلب؟ اللہ اپنے سائے کو طویل دیکھنا چاہ رہا ہے اور اللہ کا سایہ طویل ہے۔ اللہ کا سایہ طویل ہے یعنی محمد گئے نہیں ہیں، سرکار ہمارے درمیان موجود ہے، سرکار آج بھی موجود ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ یہ سرکار دو جہاں نہیں بلکہ علی بن ابی طالب ہے۔ سرکار کی جگہ پر آنے والا وجود امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، اور پھر گفتگو پہنچے گی تو امام زمانہ تک پہنچے گی، اور ہم سب جس کے انتظار میں ہیں وہ بھی ہمارے انتظار میں ہیں۔ شاعر کہتا ہے، پھر مجھے یاد آ رہا ہے جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، شاعر کہتا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے امام ہمارے انتظار میں ہیں کہ کب ہم آمادہ ہو جائیں، اور ہم ان کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ آ جائیں۔ ان کے آنے کے بعد اصلاح ہوگی یا ان کے اصلاح ہونے پر وہ آئیں گے؟ دونوں سوال اپنی جگہ ہیں۔ یہ ساری زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی ان کے آنے کے بعد، یا کوئی عدل مزاج اور عدالت مزاج اور منصف مزاج ہوں گے تب امام آئیں گے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ پہلے خاص لوگوں کو آمادگی کرنی ہوگی تاکہ امام آ جائیں، پھر عام لوگوں کی اصلاح کا کام امام کریں گے۔ تو وہ جو خاص لوگوں کی تیاری کی ضرورت ہے وہ تو اسی عزا خانے میں بات ہوگی نا، کہ کسی طرح خاص لوگ اپنی تیاری مکمل کریں تاکہ ان کا مولا اور ان کا مالک آ جائے۔ ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ شیعوں کے یہاں بہت شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو مسلمان بنائیے۔ میں نے کہا حضور ذرا ایک مثال دے دیجئے کہ کیا شرک ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے آپ کے ہاں اسٹیکروں پر، ٹکروں پر، فریموں میں لکھ کے لگایا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو یقین جانیے مجھ سے ناراض ہونے لگے، کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ حافظ قرآن ہے تو آپ نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت ضرور پڑھی ہے، کوئی یاد بھی ہے آپ کو، ذرا سنا دیجیے۔ تو مفتی صاحب نے آیت سنائی، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب دوبارہ پڑھی۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس میں لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں، آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔
چاہتا. اللہ تو عظمت دینا چاہتا ہے کہ میں زمین تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں, میں یہ ساری کائنات نیک اور صالح بندوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ لینے کو تیار نہیں. یہ کہتے نہیں اللہ تو اپنے پاس رکھ, ہمیں نہیں چاہیے, بندوں کو نہیں چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے زمین کی وراثت میں نیک اور صالح بندوں کے حوالے کروں گا. یہ نیک اور صالح بندے کون ہیں؟ وہ امام کے 313 اصحاب جن کے انتظار میں امام انتظار میں. میرے اس بچے کو غلط فہمی نہ ہو, کیا 313 مجتہدین نہیں ہے پوری دنیا میں؟ امام کے اصحاب صرف عالم نہیں ہوں گے. کہ یہ جان چھڑا دے کوئی انجینئر, یہ جان چھڑا دے کوئی ڈاکٹر کہہ کر کے کیا اتنے عالم؟ سلمان پڑھے ذرا محمد کیا 313 مجتہدین نہیں ہے جو امام آ نہیں رہے؟ امام کے سارے اصحاب, امام کے سارے جرنیل, امام کے سارے سپہ سالار صرف علماء نہیں ہیں, بلکہ ہر طبقہ فکر سے امام کو چاہیے, اپنا معاون چاہیے, اپنا مددگار چاہیے. بس اسی کی تیاری کو محفل اور مجلس کہا جاتا ہے. تو جا کر خبر کریں ان لوگوں کو جو محفلوں اور مجلسوں کو بدعت کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں, کہ اس محفل میں, اس مجلس میں قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے اور کرداروں کو بلند کیا جاتا ہے. جی اگر 2 گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کے تکے پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو, کیا بلندر صلوات کہیں گے محمد و آل محمد. خود بخود اس کے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے, اور الحمدللہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں سے اچھے ہیں. میں جب دوسرا کہہ رہا ہوں تو میں غیر شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا, عزادار اور غیر عزادار, حسینی اور غیر حسینی کی بات ہو رہی ہے. وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے, وہ سنی بھی. کچھ شیعہ بھی ہو سکتے ہیں جو حسینی نہ ہو, اور کچھ سنی بھی ہو سکتے ہیں جو حسینی ہو. مجھے بولنے دیجیے, اختلاف کرنا آپ کا ہاتھ ہے. جب آپ کو مائک ملے تو آپ جواب دے دیجیے گا. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو, اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو. کیا کسوٹی ہے میرے بچوں جوانوں, کیا کسوٹی ہے کہ کون حسینی ہے؟ جو ظالم سے نفرت کرے وہ چاہے سنی ہے حسینی, جو مظلوم سے پیار کرے چاہے وہ غیر شیعہ ہے مگر حسینی ہے. اور اگر کوئی شیعہ ہوتے ہوئے مظلوم کا ساتھ نہ دے اور ظالم سے نفرت نہ کرے, وہ شیعت کی الف بے نہیں جانتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مجھے 10 منٹ اور پڑھنے ہیں, اگر یہ دروازے کھول دیں تو مومنین کو ذرا اچھا لگے گا, ہوا آئے گی اندر. متفق ہیں تو ایک صلوات پڑھیں. اجازت ہے, میں آپ کی جو کچھ تکلیف میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوستوں کو, اس لیے بار بار ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہی رک جاؤں, لیکن میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے پہلی دفعہ آیا ہوں. اور ڈاکٹر جناب اقبال حیدر صاحب, مہربانی, اقبال حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ دوبارہ آنے کا بھی فرما رہے تھے, تو اگر توفیق ہوئی تو دوبارہ بھی حاضر ہوں گا. اور یہ آج شاید دوسری مرتبہ انہوں نے میرے سامنے 4 مصرے میرے بارے میں کہے, تو میں اس کو ایک اعتبار سے ناپسند کر رہا تھا, اور میں نے گزارش کی کہ جی ایسا نہ کریں, مگر پھر ایک زاویے سے خاموش بھی ہو جاتا ہوں, اس لیے کہ کچھ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ صبح کھانے وال ہوتا ہے, شام بھاولپور ہوتا ہے, رات حیدرآباد ہوتا ہے. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں, تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا.
تو جب اقبال حیدر صاحب یا آپ میں سے کوئی دوست محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو ممکن ہے یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو برا لگے مگر کسی اور کو بھی برا لگتا ہے، تو مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ کسی اور کو برا لگا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے، اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھے۔ نبی پر غور کرنے والے تین طرح کے لوگ، ایک وہ جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے، اسے سرکار دو جہاں کا ہر بشری پہلو نظر آتا ہے، مگر سرکار کا دوسرا پہلو جو نوری پہلو ہے وہ اسے نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے جیسا کہنے والا سرکار کی سیرت پر اتنا غور کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا غور کرتا ہے۔ یہ جو اپنے جیسا بولنے والا ہے اسے نبی کی زندگی کا ہر پہلو نظر آتا ہے، مگر اسے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر نظر نہیں آتا۔ جو سرکار نے چادر میں گھر بنایا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت۔ ایک اور طبقہ ہے جو نبی کو صرف نور ہونا جانتا ہے اور بشری تقاضوں کو وہ نہیں مانتا۔ وہ عزیزان گرامی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ کنگھی کی بات کرتا ہے، وہ سرمے کی بات کرتا ہے، وہ نالائن مبارک کی بات کرتا ہے، اسے نبی کا نوری پہلو نظر آتا ہے، مگر نبی مکرم نے کیسے زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا نظریہ وہ ہے کہ جو نوری بشر مانتا ہے، یعنی ایسا وجود کہ جو بشر کے پیکر میں آیا ہو مگر حقیقت میں نور ہو، وہ پیکر اس کا بدل بھی جائے تو نور اس کا زندہ نظر آتا ہے، اور کبھی وہ شکل حسن مجتبیٰ میں نظر آتا ہے، کبھی وہ حسین مولا کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی امام حسن زین العابدین کی شکل میں نظر آتا ہے، اور جیسے جیسے زمانہ پڑھتا چلا جاتا ہے بشریت کی کلاس اونچی ہوتی چلی جاتی ہے تو سب سے بڑے معلم کی صورت میں جسے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کا نور ہے کہ جو مسلسل منتقل ہوا ہے۔ ہم خاتمیت کے قائل ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، مگر مجھے اس آیت کو سمجھاؤ کہ اس کا مطلب کیا وہی نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں کہ نبی کے بعد نبی نہیں، مگر نبی جیسے تو اور بھی ہیں۔ تقلبوں کا فی الساجدین، اے میرے نبی ہم تمہیں ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔